السلام علیکم دوستو، سواگت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل اردو جنکشن میں۔ تو کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ کلاس 12 بہار بورڈ کے اسٹوڈنٹ ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی مفید اور کارگر ثابت ہوگا، کیونکہ اس ویڈیو میں ہم لے کر کے آئے ہیں سید سلیمان ندوی کا مضمون، بعض پرانے لفظوں کی نئی تحقیق کے اہم سوالات۔ جیسے اس میں ہوتا ہے مختصر سوالات، مختصر ترین سوالات، اور ایک ہوتا ہے طویل سوالات۔ تو ہم تمام سوالوں کو اس ویڈیو میں کور کریں گے، اسی لیے آپ اس ویڈیو کے لاسٹ تک جڑے رہیں اور بہار بورڈ 2026 میں 95+ مارکس پراپت کریں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں بنا کسی دیری کے۔ سوال ہے کہ بھوک توڑنے کی اصطلاح کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہو جائے گا بھوک توڑنے کی اصطلاح ناشتہ ہے، یعنی ناشتہ کرنے سے بھوک ٹوٹ جاتی ہے۔ اگلا سوال، سید سلیمان ندوی کتنی زبانوں کے ماہر تھے؟ تو سید سلیمان ندوی 2 زبانوں کے ماہر تھے۔ کتنے زبانوں کے؟ 2 زبانوں کے ماہر تھے، ایک ہے عربی اور دوسرا ہے انگریزی۔ اگلا سوال، عربی میں ناشتہ کو کیا کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہو جائے گا عربی میں ناشتہ کو فطور کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ فطور کہتے ہیں۔ فطور کا معنی ہوتا ہے ناشتہ۔ اگلا سوال، سید سلیمان ندوی کب پیدا ہوئے؟ تو اس کا جواب ہو جائے گا 22 نومبر 1884 عیسوی کو۔ کب پیدا ہوئے؟ 22 نومبر 1884 عیسوی کو سید سلیمان ندوی پیدا ہوئے۔ اگلا سوال، سید سلیمان ندوی کے والد کا نام کیا تھا؟ تو ان کے والد کا نام سید ابو الحسن تھا۔ کیا تھا؟ سید ابو الحسن ان کے والد کا نام تھا۔ اگلا سوال، سید سلیمان ندوی کا مضمون خاتون کی تعلیم کس رسالہ میں شائع ہوا؟ تو اس کا جواب ہو جائے گا کہ وہ رسالے کا نام تھا الپنج۔ کون سے رسالے میں شائع ہوا تھا؟ رسالہ الپنج میں خاتونوں کی تعلیم نام سے جو مضمون تھا وہ اس میں شائع ہوا تھا۔ اگلا سوال، فطور کے معنی کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہو جائے گا فطور کے معنی توڑنے کے ہیں۔ کیا ہے؟ توڑنا۔ کسی بھی چیز کو توڑنے کے لیے فطور کہتے ہیں۔ اور اس سے ایک بات اور سمجھ لیجئے کہ ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں، روزہ رکھنے کے بعد ہم لوگ شام میں افطار کرتے ہیں، تو ہم لوگ بیسیکلی وہاں پر روزے کو توڑتے ہیں، تو اسی وجہ سے اس کا نام افطاری پڑا ہے، یعنی روزہ کو توڑنا۔ تو ہم روزے کی افطار کرتے ہیں، تو فطور کا معنی توڑنا۔ اگلا سوال، سید سلیمان ندوی کی وفات کب ہوئی؟ وفات کے معنی انتقال۔ تو سید سلیمان ندوی کی وفات 23 نومبر 1953 عیسوی کو ہوئی تھی۔ کب ہوئی تھی؟ 23 نومبر 1953 عیسوی کو ہوئی تھی۔ اگلا سوال، لفظ نہار کن 2 زبانوں میں استعمال ہوتا ہے؟ یعنی ایک لفظ ہے نہار، وہ کن 2 زبانوں میں استعمال ہوتا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا فارسی اور ہندوستانی۔ کون سا 2 زبان؟ فارسی اور ہندوستانی میں استعمال ہوتا ہے۔ اگلا سوال، قلعی کی کس زبان کا لفظ ہے؟ یہاں پر تھوڑا ٹائپنگ مسٹیک ہے۔ قلعی کس زبان کا لفظ ہے؟ تو یہ سین ہے، یہ کس کی جگہ کی ہو گیا ہے، تو سدھار لیجئے گا آپ لوگ۔ تو قلعی عربی زبان کا لفظ ہے۔ کہاں کا لفظ ہے؟ عربی زبان کا لفظ ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے رانگا۔ اگلا سوال، سرخی سے کیا مراد ہے؟ تو سرخی سے مراد ہوتا ہے عنوان۔ عنوان کہتے ہیں اس کو کہ کسی بھی مضمون کے اوپر جو لگایا جاتا ہے، یعنی جیسے یہ ایک میرا مضمون ہے، سید سلیمان ندوی کا ایک مضمون ہے نا، یہ بعض پرانے لفظوں کی نئی تحقیق، تو مضمون کا جو نام ہے بعض پرانے لفظوں کی نئی تحقیق، وہی میرا مضمون ہو گیا، اور اسی کو ہم سرخی سے کہہ سکتے ہیں۔ پہلے سرخی کہا جاتا تھا۔ اگلا سوال، احدی اور احادی میں کیا فرق ہے؟ احدی یہاں پر جزم ہوگا اس میں، اور احادی یہاں پر زبر ہوگا، ہا کے اوپر زبر ہوگا۔ تو بول رہا ہے کہ ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ تو اس کا جواب ہو جائے گا احدی کے معنی کاہل اور سستی کے ہیں، تو اس ہا کے اوپر جزم، اس ہا کے اوپر جزم، اس کا معنی ہوتا ہے کاہل اور سستی، اور احادی کے معنی ہوتا ہے اکیلا، یعنی ہا کے اوپر زبر۔ جب ہا کے اوپر زبر رہے گا تو اس کا معنی ہوگا اکیلا۔ اگلا سوال، قلعی کھولنا اور قلعی پھیرنا کے معنی میں کیا فرق ہے؟ تو یہاں پر یہ قاف جو لکھا ہوا ہے اس کا کوئی معنی مطلب نہیں ہے، یہ ایسے ہی لکھا ہوا ہے۔ تو قلعی کھولنا اور قلعی پھیرنا کے معنی میں کیا فرق ہے؟ اس کا جواب ہو جائے گا قلعی کھولنا کسی کے عیب کو ظاہر کرنا، اور قلعی پھیرنا
کسی کے عیب کو چھپانا، اس کا مطلب ہوتا ہے قلعی پھیرنا، اور قلعی کھولنا کا مطلب ہوتا ہے کسی کے عیب کو ظاہر کرنا۔ اگلا سوال، قلعی کو عربی اور فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہو جائے گا قلعی عربی میں لسان کو اور فارسی میں رانگے کو کہتے ہیں۔ اگلا سوال، پورب اور پچھم کی زبانوں سے مصنف کون سی زبانیں مراد لیتا ہے؟ یعنی اس مضمون میں ایک لائن ہے کہ مصنف صاحب کہتے ہیں کہ میں 2 زبانیں جانتا ہوں، ایک پورب کی اور ایک پچھم کی، تو کہہ رہا ہے کہ یہ مصنف کے کہنے کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا جواب ہوگا پورب کی زبان سے مراد عربی زبان ہے۔ کون سی زبان؟ عربی زبان۔ اور پچھم سے مراد مصنف کی کون سی ہے؟ انگریزی زبان ہے۔ کون سی؟ انگریزی زبان۔ اور پورب کی زبان سے مراد عربی زبان۔ تو یہ چیز آپ لوگ دھیان رکھیے گا۔ اگلا سوال، سید سلیمان ندوی کے پڑھنے لکھنے کا خاص میدان کیا تھا؟ یعنی ان کا خاص مضمون کیا تھا؟ اس کا جواب ہو جائے گا عربی ادب، اسلامیات، تاریخ، سوانح کسی کی زندگی کے بارے میں پڑھنا، ادبیات اور ترتیب و تدوین ان کے خاص میدان ہیں۔ تو یہ سب چیزیں ان کے لیے خاص چیزیں تھیں، یہ سب وہ خاص طور سے پڑھتے تھے۔ اگلا سوال، سید سلیمان ندوی کی جائے پیدائش یعنی پیدا ہونے کی جگہ دسنا بہار کے کس ضلع میں ہے؟ اس کا جواب ہو جائے گا دسنا بہار کے نالندہ ضلع میں واقع ہے۔ دسنا کہاں پر ہے؟ نالندہ ضلع میں واقع ہے، تو ان کی پیدائش نالندہ ضلع میں ہوئی۔ اگلا سوال، ہماری زبان میں شوربہ دار گوشت کو کیا کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہو جائے گا ہماری زبان میں شوربہ دار گوشت کو قلیہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ قلیہ کہتے ہیں۔ اگلا سوال، سید سلیمان ندوی کے استاد گرامی کا نام بتائیے، یعنی ان کے جو ٹیچر تھے تو ان کا نام بتانے بول رہا ہے۔ اس کا جواب ہو جائے گا شبلی نعمانی اور ایک ہو جائے گا مولانا فاروق چڑیا کوٹی۔ تو ان کے 2 استاد ہیں، اگر وہاں پر آپشن میں شبلی نعمانی کا دے گا تو ان کا نہیں دے گا، اگر مولانا فاروق چڑیا کوٹی کا دے گا تو ان کا نہیں دے گا، اور اگر جب دونوں کا نام دے دے تو آپشن سی میں رہے گا کہ ان میں سے اے اور بی، ایسا کچھ سوال رہے گا۔ تو یہ دونوں ان کے استاد رہ چکے ہیں۔ اگلا سوال، بعض پرانے لفظوں کی نئی تحقیق سید سلیمان ندوی کی کون سی کتاب سے لی گئی ہے؟ یعنی کہہ رہا ہے کہ یہ جو مضمون ہے آپ کے نصاب میں بعض پرانے لفظوں کی نئی تحقیق، یہ کون سی کتاب سے لیا گیا ہے، کہاں سے نکالا گیا ہے؟ اس کا جواب ہوگا کہ نقش و نگار نام کی ایک کتاب ہے، وہاں سے لیا گیا ہے۔ اگلا سوال، پیٹ کے لیے کھانوں میں سب سے زیادہ ضروری کون کھانا ہے؟ اس کے متعلق سید سلیمان ندوی کے خیالات واضح کیجیے۔ یعنی ہمارے بھوک پیٹ کے لیے کون سا کھانا زیادہ ضروری ہے، اس کے بارے میں سید سلیمان ندوی کیا کہتے ہیں اس کو لکھنے بولا ہے۔ تو اس کا جواب ہو جائے گا کھانوں میں سب سے زیادہ ضروری کھانا ناشتہ ہے۔ کون سا ہے؟ ان کے حساب سے کھانے میں زیادہ ناشتہ ضروری ہے۔ ناشتہ کھانے کے بعد انسان کا بھوک ٹوٹ جاتا ہے۔ تو دوستو یہ تھا آپ کی خدمت میں بعض پرانے لفظوں کی نئی تحقیق کے تمام سوالات۔ تو کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو، آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ لائک کیجئے، شیئر کیجئے دوستوں میں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔